حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی تسبیح سکھائی جو نجات کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح شام اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مقرر کر دیتا ہے۔ شیطان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اسے موت کے وقت سکون عطا ہوتا ہے، قبر اس کے لیے باغ بن جاتی ہے، قبر میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب پل صراط پر لوگ گر رہے ہوں گے تو یہ تسبیح پڑھنے والا بندہ پل صراط سے آرام سے گزر جائے گا، اس کا میزان نیکیوں سے بھر دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کر دے گا جیسے ماں اپنے بچے کو معاف کرتی ہے، اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اور یہ تسبیح عرش الہی کے نیچے پڑھی گئی سب سے بابرکت اذکار میں شمار ہوتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے ایک جلیل القدر یہودی عالم تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے معزز ترین قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تقوی، دیانت اور علم میں ممتاز تھے اور اہل مدینہ میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ان کا دل حق کا سچا طالب تھا اور وہ سابقہ آسمانی کتابوں کے ذریعے آنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں خوب جانتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قبیلہ بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے اطراف میں آپ کی آمد کی خبریں پھیلیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں اس ہستی کی زیارت کروں جن کی صفات ہم نے تورات میں پڑھی ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا، میں آپ سے 3 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے۔ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلا کھانا کیا کھائیں گے؟ اور بچہ اپنے والد کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ اور بعض اوقات ماموں یا ماں کے خاندان کے افراد سے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے ان باتوں کی خبر دی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے تعجب سے کہا، وہی جبرائیل جو یہودیوں کا دشمن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی، اور جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا، اور بچے کی مشابہت اس طرح طے ہوتی ہے کہ اگر مرد کا نطفہ عورت کے نطفے سے پہلے رحم میں پہنچ جائے تو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا نطفہ سبقت لے جائے تو بچہ ماں یا اس کے خاندان سے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلی جواب سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی قوم بہتان تراش ہے، اگر ان کو میرے اسلام لانے کا علم ہو گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان باندھیں گے اور میری شان کو گرانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ پہلے آپ ان سے میری شخصیت کے بارے میں رائے لے لیں اور پھر میں سامنے آ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور یہودیوں کو بلا کر پوچھا، بتاؤ تم عبداللہ بن سلام کو کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہ ہمارے سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ نیک شخص ہیں اور نیک باپ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ انہوں نے کہا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام کمرے سے باہر آئے اور سب کے سامنے کہا، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو وہی یہودی جو پہلے ان کی تعریف کر رہے تھے فوراً بدل گئے اور کہنے لگے، یہ تو ہمارا سب سے بڑا شرارتی شخص ہے اور سب سے شرارتی کے خاندان سے ہے، اور ان پر بہتان باندھنے لگے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو اہل کتاب بخوبی پہچانتے تھے، مگر ان کا حسد اور بغض انہیں ایمان لانے سے روکتا تھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے سچے طالب حق دل سے ایمان لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں شامل ہو گئے۔ ان کی یہ دانش مندی، علم اور حکمت پر مبنی گفتگو ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کو پہچان کر اس پر ڈٹ جانا سب سے بڑی سعادت ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو نصرانی راہب تھے، ایک دن سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ چند ساتھی بھی تھے۔ اچانک سمندر میں شدید طوفان
طوفان آیا اور ان کی کشتی ایک جزیرے پر جا لگی۔ وہ وہاں اترے تو ایک عجیب الخلقت جانور ملا جو بالوں سے اس قدر ڈھکا ہوا تھا کہ آگے پیچھے کی تمیز نہ کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں الجساسہ ہوں اور اس عمارت میں ایک شخص تمہیں بلا رہا ہے، تم جا کر اس سے ملو۔ وہ لوگ اس ویران عمارت میں داخل ہوئے تو وہاں ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا عظیم الجثہ شخص دیکھا۔ اس نے ان سے کئی سوالات کیے کہ تم کون ہو، کس جگہ سے آئے ہو، کیا نبی آخر الزماں ظاہر ہو چکے ہیں؟ اس نے زمین کے کچھ نشانات کے بارے میں بھی پوچھا۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، مجھے ان قریب نکلنے کی اجازت ملے گی، میں زمین کے ہر حصے میں پہنچوں گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکوں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو آپ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ اے لوگو، تمیم داری نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ ان باتوں کی تصدیق کرتی ہیں جو میں تمہیں پہلے سے بتا رہا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور صحابہ میں شامل ہو گئے۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد انہیں شدید محبت کرتے تھے اور آگ کی پوجا کرواتے تھے۔ ایک دن وہ کسی عیسائی چرچ کے قریب سے گزرے تو ان کی عبادت سے متاثر ہو کر دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہ دین سچا معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے عیسائی سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ شام روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے ایک راہب کی خدمت میں وقت گزارا۔ جب وہ راہب فوت ہو گیا تو وہ دوسرے راہب کے پاس گئے۔ اس طرح وہ کئی راہبوں کی صحبت میں رہے۔ آخرکار ایک نیک راہب نے انہیں بتایا کہ اب کوئی نبی ظاہر ہونے والا ہے جو حجاز کے علاقے میں ظاہر ہوگا۔ اس کی کچھ نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا مگر ہدیہ کھائے گا، اس کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے مگر راستے میں انہیں غلام بنا لیا گیا اور ایک یہودی کے پاس فروخت کر دیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو صدقہ دیا، آپ نے نہ کھایا، پھر ہدیہ دیا تو آپ نے تناول فرمایا، پھر مہر نبوت دیکھی اور فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے آزاد ہونے کے بعد باقی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ بحوالہ حدیث مسند احمد۔ نجاشی حبشہ کے عیسائی بادشاہ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو ظلم سے بچانے کے لیے اپنے ملک میں پناہ دی۔ جب کفار قریش نے صحابہ کو واپس لانے کے لیے عمر بن عاص کو تحائف دے کر بھیجا تو نجاشی نے صحابہ سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم جاہلیت میں تھے، اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا جس نے ہمیں سچ بولنا، صلہ رحمی، انصاف اور پاکیزگی کا حکم دیا۔ ہم اس پر ایمان لے آئے اور کفار ہمیں ستانے لگے تو ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا کیا تمہارے نبی پر کچھ نازل ہوتا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا یہ وہی روشنی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے صحابہ کو مکمل تحفظ دیا اور بعد ازاں خود ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر غیبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی جو اسلامی تاریخ کی پہلی غیبانہ نماز جنازہ تھی۔ بحوالہ حدیث سنن نسائی۔ حضرت زید بن سعنت رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے مگر دل میں یقین پیدا کرنے کے لیے ایک نشانی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خوب پہچانا، اس میں نبوت کے تمام نشانات موجود تھے لیکن دو نشانیاں باقی تھیں، ایک یہ کہ ان کا حلم ان کے غصے پر غالب ہوگا اور دوسرا یہ کہ جتنا کچھ جاہل ان سے بدتمیزی کرے گا اتنا ہی وہ صبر سے کام لیں گے۔ چنانچہ وہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے تھوڑے دنوں کی مدت کے لیے کچھ قرض کا مطالبہ کیا۔ آپ نے قرض دیا مگر زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مدت ختم ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں تقاضا کرنا شروع کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر مبارک کا ایک پلو پکڑ لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بھر گئے اور تلوار نکالنے کو تیار ہو گئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے کچھ اور بہتر طریقے سے کہو، مجھے نرمی سے قرض ادا کرنے کا کہو اور اسے اچھے انداز میں تقاضے کا کہو۔ حضرت زید یہ دیکھ کر پکار اٹھے کہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ میں نے یہ دونوں نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ میں نے آپ سے اس لیے
سختی کی تاکہ آخری علامت کی بھی تصدیق ہو جائے، چنانچہ وہ وہیں مسلمان ہو گئے اور صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ بحوالہ حدیث المستدرک، حضرت مخیرق رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی عالم تھے جنہوں نے تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھے تھے اور ان پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ کی باتیں سنی اور آپ کا کردار دیکھا تو دل میں یقین پیدا ہونے لگا۔ ایک دن جب غزوہ احد پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کفار مکہ کے مقابل نکلے۔ اس وقت حضرت مخیرق نے اپنی قوم کو کہا، اے یہود کے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ مگر قوم نے انکار کیا تو حضرت مخیرق نے کہا، تم جھوٹے ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر انہوں نے اپنے تمام باغات اور جائیداد کی وصیت کرتے ہوئے کہا، اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو میری تمام ملکیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، مخیرق خیر کا طالب گار تھا، اس نے سچائی کو پہچانا اور اس پر فدا ہو گیا۔ پھر آپ نے ان کی میراث کو بیت المال میں شامل فرمایا، جس سے اسلام کی بہت سی خدمات سر انجام دی گئیں۔ بحوالہ حدیث سیرت ابن حشام، حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، ان کے والد حی بن اخطب یہودیوں کے بڑے عالموں اور روسا میں شامل تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنو نذائر کے قبیلے میں پہنچے تو حی بن اخطب نے آپ کو دور سے دیکھا، پھر گھر آ کر اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن حسد اور دشمنوں کے سبب اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرمایا کہ میرے والد اور چچا آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے، لیکن ہم بنی اسحاق کی اولاد سے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، اس لیے ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگی اور جب اسلام قبول کیا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ بحوالہ حدیث سیرت ابن حشام، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے اور انصاری تھے۔ ان کے چچا زاد بھائی یہودی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے یہود سے فرمایا کہ تم تورات پڑھتے ہو، کیا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہمارے علماء تو یہی بتاتے ہیں کہ محمد آخری نبی ہیں اور ان کی صفات ہمارے دلوں میں بستی ہیں۔ مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو ان کی اکثریت نے انکار کیا، صرف چند لوگ جیسے عبداللہ بن سلام، مخیرق اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شاعری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اسلام کے دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی۔ ان کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہوئے اشعار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور دعائیں دیتے تھے۔ بحوالہ حدیث سیرت ابن حشام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی تسبیح سکھائی جو نجات کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مقرر کر دیتا ہے۔ شیطان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اسے موت کے وقت سکون عطا ہوتا ہے، قبر اس کے لیے باغ بن جاتی ہے اور قبر میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب پل صراط پر لوگ گر رہے ہوں گے تو یہ تسبیح پڑھنے والا بندہ آرام سے گزر جائے گا، اس کا میزان نیکیوں سے بھر دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کر دے گا جیسے ماں اپنے بچے کو معاف کرتی ہے، اس کے درجات بلند کیے جائیں گے اور یہ تسبیح عرش الہی کے نیچے پڑھی گئی سب سے بابرکت اذکار میں شمار ہوتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملائکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ بحوالہ حدیث سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5067، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نصرانی
روحانی رہب تھے اور شام کے بڑے عیسائی علماء میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا تعلق فلسطین کے نواحی علاقے سے تھا۔ وہ بحر روم کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک جزیرے میں پہنچے جہاں ایک عجیب الخلقت مخلوق سے ملاقات ہوئی جس کا نام جساسہ تھا۔ جساسہ نے ان کو دجال کے پاس لے گیا۔ ایک غار میں زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ دجال نے ان سے چند سوالات کیے اور پھر کہا کہ جلد وہ وقت آنے والا ہے جب مجھے چھوڑا جائے گا۔ حضرت تمیم داری واپس آئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ واقعہ بیان فرمایا اور صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں جو دجال کے بارے میں بتاتا ہوں وہ تمیم داری کی زبانی تم نے سن لیا۔ گویا یہ اہل کتاب کی تصدیق تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایک اور دلیل۔ حضرت تمیم داری نے فوراً اسلام قبول کیا اور مدینہ میں قیام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں چراغ روشن کرنے کی ذمہ داری عطا کی۔ باحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ یا اللہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔